السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ای ایس آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا جو ٹاپک جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے قرآن پاک کو درست انداز میں تجوید کے ساتھ بآسانی سیکھنا اور پڑھنا۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 13 تک تمام اسباق کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز مل سکے اور آپ کو استفادہ حاصل ہو سکے۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے سبق نمبر 12 کے اندر پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے۔ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو ہم نے سبق نمبر 12 کے اندر یہ سماعت کیا تھا کہ نون ساکن و تنوین میں 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 یہاں پر اقلاب۔ ہم نے اظہار اور اخفا کے متعلق سبق نمبر 12 میں سماعت کر لیا تھا۔ اگر آپ مزید ان 2 قاعدوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک لنک ظاہر ہو رہا ہوگا، وہاں پر کلک کر کے سبق نمبر 12 میں جا سکتے ہیں اور نون ساکن کے 2 قاعدے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے متعلق سماعت کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن و تنوین کے مزید 2 قاعدے جو رہ گئے تھے، ادغام اور اقلاب۔ یاد رکھیے کہ ادغام کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غننے کے، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حروف ینملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یعنی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ مزید آگے اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، ادغام کی ہجے اس طرح کریں جیسے میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا میں، یا قاف واو پیش قو میں یقو، لام پیش لو میں یقولو۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے وہ یوں کہ نون ساکن کے بعد حروف ینملون میں سے یہ یا ہے تو لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ مزید اقلاب کی ہجے اس طرح کریں کہ میم نون زیر من، با عین زبر با، مم با دال زیر دی مم بعدی۔ اچھا، ہجے کرنے کے دوران آپ نے یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اقلاب کی نشانی ہے، مگر دوران ہجے ہم نے اس میم کو نہیں پڑھنا۔ ہاں، جب ہم رواں پڑھیں گے تو اس میں ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے، جیسے مم بعدی۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 14 کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ مشق جو ہے ہم من یقولو سے لے کر آگے جہاں تک بھی جائے گی کنٹینیو ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نے لیسن نمبر 14 کے پارٹ 2 کے اندر سماعت کرنا ہے۔ تو جب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔